بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم چند جملوں کی ترجمہ، ترکیب اور اس میں ضمیروں کو تلاش کریں گے۔ تمرین نمبر 22 ہے ترجمہ، ترکیب اور ضمیر کی قسم۔ گزشتہ تمرینوں کے اندر بھی ہم نے یہی چیزوں کو حل کیا تھا، ترجمہ کی تھا، ترکیب کی تھی اور ضمیروں کو تلاش کیا تھا۔ آج کی اس تمرین کے اندر بھی ہم ترجمہ، ترکیب اور ضمیروں کو تلاش کریں گے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ضمیروں کو آپ نے تلاش کرنا ہے، تو اولئک یہ تو ہے ہی اس میں اشارہ، کاف یہ ضمیر نہیں ہے، یہ حرف خطاب ہے۔ حرف خطاب الگ چیز ہوتی ہے، ضمیر الگ چیز ہوتی ہے، آگے انشاءاللہ اس کی تمرین بھی آ جائے گی۔ ہم ضمیر، دیکھیں اس جملے کے اندر آپ کو فعل نظر نہیں آ رہا، ضمیر مرفوع منفصل یہ خبر کی جگہ پر واقع ہو رہی ہے، کیونکہ کلام کا آغاز ہو رہا ہے اسم کے ساتھ، اسم اشارہ کے ساتھ، تو اسم اشارہ مبتدا بن گیا، اس کے بعد خبر میں ضمیر آ رہی ہے ہم ضمیر مرفوع منفصل، تو اگر یہ خبر کے اندر واقع ہو تو یہ خبر بھی بن سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو مبتدا ہی بنایا جائے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فعل کا فاعل ہی بنائیں۔ تو ہم ضمیر یہ بنے گی اس کی خبر، مبتدا کی یہ خبر بنے گی، لیکن اس سے پہلے یہ موصوف صفت ہے، ہم ضمیر موصوف، المفلحون اس کی صفت۔ اچھا، اس میں مفلحون کے اندر بھی ضمیر آپ نے نکالنی ہے۔ مفلحون یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور جس طریقے سے فعل کے اندر فاعل ہوتا ہے اسی طرح اسم فاعل اور اسم مفعول کے اندر بھی فاعل ہوتا ہے۔ تو مفلحون کے اندر یہ واو ضمیر ہوگی مرفوع متصل جمع مذکر مخاطب کی ضمیر، جو کہ اس کا فاعل بنے گی۔ تو مفلحون شبہ فعل اس کو کہا جاتا ہے، اسم فاعل کو۔ تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر جو شبہ جملہ ہو کر یا شبہ فعل ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ اولئک مبتدا کی خبر بنے گی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا الرجل خالی، یہ شخص میرا ماموں ہے، تو خال عربی کے اندر ماموں کو کہا جاتا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ، الرجل مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور خال مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اچھا، اس دو ترکیبوں کے اندر نا ایک فرق ہے، وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر اولئک، یہاں پر بھی اس میں اشارہ تھا اور یہاں پر بھی ھذا اس میں اشارہ تھا، لیکن وہاں پر ہم نے مشار الیہ نہیں نکالا تھا، یہاں پر ہم نے مشار الیہ نکالا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اشارہ کے بعد جو آگے ہے اگلا لفظ، اس کے اوپر الف لام داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو، جیسا کہ اس مثال کے اندر الف لام داخل نہیں ہے، تو آپ اس میں اشارہ کو آپ الگ سے بنا دیں، جو بھی آپ نے بنانا ہے، اور ظاہر بات ہے کلام کا آغاز ہو رہا ہے تو آپ اس کو مبتدا ہی بنائیں گے۔ لیکن اگر اس سے اگلے لفظ کے اوپر الف لام داخل ہے تو پھر آپ اس میں اشارہ کو اس لفظ کے ساتھ ملا کر، اس کو آپ مشار الیہ ملا کر، دونوں کو آپ نے کچھ بنانا ہے، مبتدا بنانا ہے یا آپ نے خبر بنانا ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں پر دیکھیں رجل کے اوپر الف لام داخل ہے، لہذا اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا بنے گا، اور یہ خالی اس کی بنے گا اس کی خبر۔ تو یہاں پر ضمیر کون سی ہے؟ یا ضمیر ہے واحد متکلم مجرور متصل کی ضمیر ہے، کیونکہ خال مضاف ہے، میرا ماموں ہے، را آ گیا، را ری رے آ جائے تو پھر وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ مجرور متصل کی ضمیر ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں ذالک الرجلان ذهبا، یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد جو آگے الرجلان اس کے اوپر الف لام داخل ہے، تو اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر بنے گا مبتدا، اور کاف یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ حرف خطاب ہے۔ تو ذالک اس میں اشارہ، الرجلان مشار الیہ، اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مبتدا جب آپ نے بنا دیا تو آگے پھر اس کی خبر ہی باقی بچے گی، ذهبا بن جائے گی اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ذهبا میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ ذهبا یہ فعل ہے اور اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو ہم ضمیر نکالیں گے، الف ضمیر تثنیہ مذکر غائب مرفوع متصل کی ضمیر اس کا فاعل، تو ذهبا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلمنا فعل ہے، انفسنا اس کا مفعول ہے، کیونکہ ظلم کیا ہم نے تو اس میں نا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، انفس اس کا فاعل نہیں ہے، انفس کے اوپر تو فعل واقع ہو رہا ہے، یہ اس کا مفعول ہے، تو ظلمنا یہ بنے گا فعل، اس میں نا ضمیر جمع متکلم مرفوع متصل اس کا فاعل، انفس مضاف نا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو ایک تو اس میں نون الف نا ضمیر ہوگی جمع متکلم مرفوع متصل کی ضمیر، دوسرا اس میں انفسنا میں یہ نون الف نا ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے مجرور متصل کی، کیونکہ انفس مضاف ہے، ہماری جانوں پر، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر یا ہماری جانوں پر، تو ری آ گیا، تو ری یہ علامت ہے کہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ آگے دیکھیں اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں پر اعلم فعل ہے،
دیکھیں یہ جو ما ہے، ما لا تعلمون، یہ اس کا فاعل نہیں ہے، یہ اس کا مفعول ہے، کیونکہ میرا جاننا یہ فعل ہے، میں جانتا ہوں، اور یہ فعل واقع ہو رہا ہے ما لا تعلمون کے اوپر، تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ چونکہ فاعل لفظ میں موجود نہیں ہے، لہذا ہم نے فاعل یہاں پر ضمیر نکالنی ہے۔ انا ضمیر واحد متکلم مرفوع متصل کی اس کا فاعل بن جائے گا، اور یہ سارا جملہ اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے بھی اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ میم الف ما یہ اسم موصول ہے، لا تعلمون یہ فعل ہے، اور یہاں پر فاعل لفظ میں موجود نہیں ہے، لہذا ہم یہاں پہ واو ضمیر نکالیں گے۔ جمع مذکر مخاطب مرفوع متصل اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر پھر یہ عالموں کا بنے گا مفعول، تو عالم و فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں ھذا ذکر مبارکن، یہ ذکر ہے برکت والا ہے، تو یہ دیکھیں ھذا اس میں اشارہ ہے، لیکن اس کے بعد آگے الف لام داخل نہیں ہے، تو ہم اس اکیلے کو ہی مبتدا بنا دیں گے، آگے مشار الیہ ہم نہیں بنائیں گے، نہ ہی اس میں اشارہ کو اپنے مشار الیہ سے مل کر ہم نے مبتدا بنانا ہے۔ تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا، ذکر برکت والا ذکر، تو یہ دیکھیں ذکر کی صفت آ رہی ہے مبارکن، تو یہ موصوف صفت بنے گا، ذکر موصوف مبارکن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ اس میں اشارہ کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ البتہ یہاں پر ضمیر ہے مبارکن کے اندر، کیونکہ مبارکن ہے اسم مفعول، اور جس طریقے سے اسم فاعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، اسم مفعول کے اندر بھی ہم ضمیر نکال لیں گے، ہوا ضمیر، اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل بنتی ہے اسم فاعل میں، اسم مفعول میں فاعل نہیں بنے گی، اسم مفعول میں نائب فاعل بنے گی، تو ہوا ضمیر مرفوع متصل اس میں نائب فاعل بنے گا مبارکن کا، تو مبارکن شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ ذکر موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ ھذا مبتدا کی خبر بنے گا، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اذکروا نعمتی التی انعمت، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی۔ اس کو تھوڑا سمجھنا ہے، اس کو سمجھنا کیسے، دیکھیں اذکروا تم یاد کرو، اب یاد کرو کیا یاد کرو، یہ نعمتیں یاد کرو، تو یہ نعمتوں کے اوپر یاد کرنے والا فعل واقعہ کرو، تو یہ نعمتی التی انعمت یہ بنے گا اس کا مفعول اذکروا کا۔ تو اذکروا میں جب لفظوں کے اندر فاعل موجود نہیں ہے تو پھر ہم اس میں ضمیر نکالیں گے، واو ضمیر جمع مذکر مخاطب مرفوع متصل کی ضمیر اس میں فاعل بنے گا، تو اذکروا فعل، واو ضمیر جمع مذکر مخاطب مرفوع متصل اس کا فاعل، اور نعمت التی انعمت یہ بنے گا اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اتنی بات۔ اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے، یہ انعمت فعل ہے، اور یہ جو ہے نا نعمتی التی انعمت، اس کو اب کیسے کرنا ہے، اس کو آپ نے ذرا تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ دیکھیں نعمت مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، میری نعمتیں، تو ری آ گیا تو یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر آپ نے بنانا ہے اس کا مفعول۔ لیکن ایک بات اور، یہ نعمتوں کی یہ صفت بن رہی ہے التی انعمت، نعمتیں، میری نعمتیں، کون سی نعمتیں، وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر انعام کی، تو یہ بن رہی ہے اس کی صفت، تو اس کو ہم نے بنانا ہے مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، اور التی انعمت یہ بنے گا اس کی صفت، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ اذکروا کا مفعول بنے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس کے اندر یا ضمیر ہے، کیونکہ مضاف الیہ کی جگہ پر جو ضمیر واقع ہو وہ مجرور متصل کی ضمیر ہوتی ہے، تو یہ واحد متکلم مجرور متصل کی اس کے اندر ضمیر ہے، تو یہ موصوف بن گیا۔ اس کے بعد التی اسم موصول ہے، جب یہ اسم موصول ہے تو پھر آگے اس کا صلہ بنے گا، موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ اذکروا کا مفعول بنے گا، اذکروا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تو نہیں ہوگا بلکہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ یہ امر ہے۔ آگے اس میں دیکھیں انعمت کے اندر بھی تو ضمیر ہے واحد متکلم، تو ضمیر اس میں واحد متکلم مرفوع متصل کی ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ آگے دیکھیں لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا۔ ابھی دیکھیں کلام کا آغاز جار مجرور سے ہو رہا ہے، تو جار مجرور سے کلام کا آغاز ہو تو پھر یہ مبتدا نہیں بنتا بلکہ یہ خبر بنتا ہے، تو لام حرف جر ہے، کم ضمیر جمع مذکر مخاطب مجرور متصل کی جار مجرور مل کر پھر یہ بنے گا خبر مقدم، اور میم الف ما اسم موصول یہ بنے گا مبتدا مؤخر، میم الف ما یہ اسم موصول ہے، سألتم فعل، تم ضمیر جمع مذکر مخاطب مرفوع متصل کی اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا مؤخر، اور لکم خبر مقدم، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ ترکیبیں تھوڑی مشکل ہیں، تھوڑی سمجھنے والی ہیں، تو میں نے تو ایک مرتبہ بتا دیا ہے، آپ اس کو بار بار ریوائنڈ کر کے اچھے طریقے سے آپ اس کو ذہن نشین کریں۔